کچھ یاد کرانے کے لیے آپ کو کی. قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. میں نے دین سکھایا ہے تم کو، اللہ کی پہچان کرائی، دین سکھایا، تبلیغ کی، اس کا کوئی اجر تم سے مانگتا؟ اونچی کوئی سکہ، نوٹ، کوٹ، ووٹ کچھ مانگتا نہیں. الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنی قرابت کی محبت کے. صرف اتنا چاہتا ہوں جو میرے قریب ہیں ان سے محبت رکھو، جو میرے قریب ہیں ان سے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. نبی کے جو قریب ہیں ان کی محبت اللہ کے حکم سے واجب ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اونچی. واجب کس کو کہتے ہیں؟ ضروری. کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اس سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ محبت ہونی ہے. جو نبی کی قرابت سے محبت نہیں رکھے گا وہ بچ سکتا. اونچی. آئیے اب آپ کو اتنی آیت سن لی، تھوڑی سی تفسیر اور 2-3 واقعات کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی قرابت سے محبت واجب. صحابہ حاضر ہوئے، حضور وہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی؟ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، وہ فاطمہ ہیں. ان کی محبت. ایک روایت میں نام ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں. پتہ چلا صحابہ بھی اور اہل بیت بھی. صحابہ بھی اور میں نے 2-3 بڑے پیارے پیارے واقعات سنانے ہیں آج آپ کو. توجہ، ایسے واقعات سن کے ایمان تازہ ہوگا. نبی کے جو قریب ہے اس کی محبت ہم پر. مجھے سب کی آواز چاہیے، ہزاروں کا مجمع ہو آواز کم نہیں. ہم پر بڑی مہربانی، مجھے تسلی ہو گئی آپ سب کی توجہ میری طرف. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو نبی کے جتنا قریب، حضرت ابو بکر کتنے قریب ہیں؟ امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، نقشبندیوں کے امام. وہ ان پر اعتبار کر کے یہ روایت سنا رہا ہوں. میں نے حدیث کی کسی کتاب میں تو یہ بات نہیں پڑھی، ان پر اعتبار کر کے انہوں نے نقل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. حضور فرماتے ہیں ما سب اللہ فی صدری سببتہ فی صدر ابی بکر. اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں. جب نبی پاک یہ فرمائے مجھے کوئی شبہ نہیں. حضور نے فرمایا حضرت عمر کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا. اور حضور نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ یہ اہل جنت کے سراج ہیں، آفتاب ہیں، اہل جنت کے چراغ ہیں. حضرت عثمان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ساتھی ہوتا ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے. یہ میں جھلکیاں دکھا رہا ہوں. الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ پوری کتاب ہے، جس کا دل چاہے اردو میں بھی ملتی ہے، پڑھ لینا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو ایک ایک کی فضیلت سناتا. یہ میں نے جھلکیاں دکھائیں. یہ کون ہے؟ 3. یہ کون ہے؟ اب باقی 5 کا ذکر. 5 3، ایک ہے 5 تن، ایک ہے 5، دونوں طرح پڑھو. 5 تن بھی پڑھو، 5 تن بھی پڑھو. ٹھیک ہے، آپ نے 3 کا ذکر سن لیا، اب آپ 5 کا ذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ترمذی شریف میں حدیث. سن رہے ہیں؟ ہوش ہے؟ سب کا دل سنے، دل. امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے حضور کے پاس، حضور نے دونوں کا ہاتھ پکڑا.
دونوں کا اے نبی تیری عظمتوں کے قربان، کون ہوگا جس کی ایک ایک ادا لکھی گئی ہوگی؟ وہ ہوتا نا فلاں نے یہ بات کی، حضور نے کس وقت کی، کیسے کی، ایک ایک ادا بھی لکھی ہوئی ہے۔ دونوں کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے محبت رکھے گا اور ان دونوں سے رکھے گا، ان جو مجھ سے محبت رکھے گا اور ان کتنے ہو گئے؟ تین، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کے ماں باپ سے رکھے گا۔ کون ہوئے ان کے ماں باپ؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ادھر اور پہلے ذکر کر گیا 3، کتنے ہو گئے؟ یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے اور ان دونوں سے رکھے گا اور ان کے ماں باپ سے رکھے گا۔ اگلے لفظ سناؤں حدیث کے؟ سناؤں؟ شوق ہے؟ لو سنو پھر اپنے ایمان پر ناز کرو۔ فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ میرے ساتھ قیامت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اللہ اچھا سنو، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا قیامت کے دن بخشا جائے گا، نہیں، فرمایا میرے ساتھ ہوگا، میرے، اور ساتھ بھی کہاں؟ میرے درجے میں ہوگا۔ اور کتنی بڑی خوشخبری چاہیے، اس سے بڑا کوئی انعام؟ تو ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم تو ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جو نبی سے نسبت رکھتی۔ مدینہ پیارا ہے یا نہیں؟ اونچی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ ذرا سنو مولانا حسن رضا کیا فرماتے ہیں۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ مجھ سے مدینہ منورہ میں کسی نے پوچھا، مسجد شریف کو تو لوگ صاف کرتے ہیں، یہ جو حجرے کے اندر، خاص حجرے کے اندر جو خاک جمع ہوتی ہوگی وہ کون صاف کرتا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے اپنے پروں سے سرکار کی جاروب کشی کرنے کے لیے۔ اور جہاں جاروب کا جھاڑو دینے والے، بہاریاں دینے والے فرشتے ہوں، اس دربار کی عظمت کی کیا شان۔ ہمیں مدینہ پیارا ہے یا نہیں؟ اونچی نبی کی اولاد پیاری، نبی کی بیویاں پیاریاں، نبی نے جو جو چیز برتی ہمیں وہ بھی۔ نالین شریف کو سر کا تاج بناتے ہیں۔ نالین، نال جوتی کو کہتے ہیں، نالین جوتیاں، نالین مبارک۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کو صرف جوتی نہیں کہتے، جوتی مبارک۔ جتڑی کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ نبی کی کسی چیز کو ہلکا کر کے کہیں گے تو، کوئی نبی کے کپڑوں کو حقارت سے میلا کہہ دے کافر ہو جائے گا۔
کیونکہ اس نے حقارت سے کہا سنو، ہمیں پیاری ہیں نبی کی نسبتیں یا نہیں ہیں؟ اونچی؟ یہ نعت خوانوں سے کیوں پیار کرتے ہو؟ یہ علماء سے کیوں پیار کرتے ہو؟ اس لیے کہ نبی کا نام لیتے۔ پوچھو مولانا جامی سے، شیخ سعدی سے، وہ کہتے ہیں یہ مسجد، یہ ممبر، یہ خانقاہ، ان سے کیوں پیار ہے؟ خوشا مسجد و ممبر و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد پیاری، ممبر پیارا، خانقاہ پیاری کیوں؟ کہ وہاں ہر وقت نبی کی باتیں ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟